بنیادی طور پر نص موجود نہیں تھی. بنیادی طور کے اوپر کیا ہے، یعنی عمل نبی کا موجود ہے. میں دوسری طرف آتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اس میں تو ایک رائے ہے کہ نص موجود نہیں تھی کہ کتنے کوڑے مارے جائیں، کتنے دورے مارے جائیں. ہم آپ سے عرض کریں نص کی بات بھی عرض کریں. ہم صرف یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیش نظر 40 کوڑے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے پیش نظر نہیں تھی. اس کے پیچھے جو مقصد تھا کہ شراب پینا رکنا چاہیے، اس کے تحت انہوں نے تبدیلی کر لی. اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ہی قرآن مجید میں بھی یہ ایک کے عہد میں جب ممالک فتح ہونے شروع ہوئے، خاص طور پہ عراق کا علاقہ فتح ہوا، تو وہ مفتوحہ زمین غزوہ کرنے والوں کے درمیان تقسیم کر دی جاتی تھی. آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اسی طرح سے تقسیم کرتے رہیں گے تو پھر حکومت کا ایک اوپر قائم ہوگی اور آنے والی مملکت کیا ہوگی. حالانکہ یہ قرآن کا حکم بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اسی طرح سے زمینیں دیتے رہے. لیکن اس وزڈم کو، جس پبلک وزڈم کی یہ بات کر رہے ہیں، اس وزڈم کو کہ اصل چیز جو ہے وہ اسلام، امت مسلمہ، اس کا مفاد یہ ہے. اس زمانے میں وہ صورت اس کے لیے بہتر تھی، وہ اختیار کی گئی. اس زمانے میں یہ صورت بہتر تھی، یہ اختیار حالانکہ نص موجود تھی. جی ساہر صاحب. جی میرا خیال ہے یہاں بھی نص موجود نہیں تھی، لیکن ایک بات عرض اور کر دوں کہ یہ بات کہ دین آیا ہے کس لیے، معاشرے کے لیے، یہ بات بھی غلط ہے. اس لیے کہ معاشرے کے لیے نہیں آیا. مثلا نماز کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، روزے کا معاشرے سے کیا تعلق ہے، سور کا گوشت تو کہتے ہیں اس پہ تو ہم تبدیلی نہیں کر رہے. دین کا ایک اتنا بڑا مجموعہ ہم اس کی تعبیر نہیں ہے. تعلق ہے لعلکم تتقون، معاشرے سے تنہان الفحشاء والمنکر، یہ سب معاشرہ. دین کا معاشرے سے بالکل تعلق جو ہے وہ جو نہ ختم کر دیا جائے تو پھر دین کیا چیز ہے. ختم ہونے کی بات نہیں کر رہا، یعنی یہ کہ پورے دین کو تعمیر اس طرح سے کیا گیا کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے ایسا انسانوں پہ اس کا اطلاق ہوگا نا. انسانوں میں جو آپ نے افراد کے لیے عرض کروں گا کہ جو حدود اللہ ہے، ایک ہے مثلا چوری کی حد ہے. اسلام یہی چاہے گا اور حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ذرائع وہ جو ہے ان کو روکیں. لوگ جو ہیں وہ چوری کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں. معاشی اصلاحات اس انداز سے کی جائیں کہ ہر آدمی اپنے گھر بیٹھا ہوا، اس کو حقوق مل رہے ہیں، اسے روٹی مل رہی ہے، اس کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، چوری کرنے کی ضرورت نہ ہو. اس کے باوجود اگر وہ چوری کرتا ہے کہ جب اسٹیٹ نے، ریاست نے اس کی تمام ضروریات پوری کر دی ہیں اور یہی اسلام کا وہ مقصد ریاست ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی چوری کرتا ہے تو پھر تو یہ ہے کہ وہ اپنے حدود سے تجاوز کر رہا ہے. اس کے لیے وہی حد ہونی چاہیے جو سخت سے سخت ترین ہے. اسی طرح وہ مقرر ہے. جی وہ مقرر. ٹھیک، ہم اس موضوع پر مزید بات کریں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. اب مثلا چوری کی ڈاکٹر نے بات کی مولانا صاحب نے. اب آج ہمیں سائنس نے یہ بتایا کہ بعض چور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو چوری ضرورت کے تحت نہیں کرتے، مرض کے تحت کرتے ہیں. یہ جو ہے یہ ایک مرض بن گیا ہے نا. اب جہاں وہ مرض کی صورت میں پایا جاتا ہے تو شریعت نہیں کہے گی کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، شریعت یہ کہے گی کہ اس کا علاج کرو. اس کا دائرہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہومو سیکشوالٹی بھی ایک نفسیاتی مرض ہے بنیادی طور پر. بالکل اس کا تو کچھ لوگوں کی رائے ہے. جی یہ جو سماجی مسئلے ہیں، قرآن مجید نے اس لیے من سارقہ کے الفاظ استعمال نہیں کیے، السارق کے الفاظ. جو چور ہوتا ہے حقیقت میں وہ مرض ہے تو نکل جائے گا اس لفظ سے، وہ کوئی اور مسئلہ تو پھر نکل جائے گا. ایک آدمی نے قحط کے زمانے میں ایک روٹی چرا لی تو ہاتھ کاٹ دی جائے گا. وہ سارے کے نیچے آئے گا نا. اس بات پہ غور کرنے کی گنجائش تو رکھی جائے گی نا کہ مرض ہے یا نہیں. کو لفظ سارق بول کر اللہ تعالیٰ نے مسئلوں کا حل پیش کر دیا کہ ہم یہ ایک آدمی مرض کی وجہ سے کر رہا ہے، قحط کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ جو ایک مسئلہ ہمارے ہاں عملاً درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جہاد جب ہم معتمد ادارے کی بات ہم کرتے ہیں تو معتمد ادارے کے نام سے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جس کو مسلمانوں کا عمومی اعتماد حاصل ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہادی تنظیم ایک بنتی ہے، پھر 2 بنتی ہیں، پھر 4 بنتی ہیں، پھر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ وہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اندر فرقہ وارانہ تقسیم بھی اپنا کردار ادا کرنا شروع کر دیتی ہے. ابھی حال ہی میں واقعات ہوئے آپ کے اسپارٹا کے علاقے میں. اس صورتحال میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو انتشار پیدا ہوتا ہے یہ اس کو سوائے ریاست کے کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس کو ٹھیک کر سکے. ریاست بھی اور اس میں اور ریاست بھی وہ جو ظاہر جس کو اعتماد عوام کا حاصل ہے. اس لیے جہاد کے عمل کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ان نتائج تک نہ پہنچے جن کی طرف بات ہوئی ہے تو اس کو کسی معتمد ادارے کے حوالے کیا جائے اور وہ ادارہ اس وقت آپ کی پارلیمنٹ یا آپ کی حکومت ہی ہو سکے. یہ بدقسمتی ہے کہ ایک معتمد ادارہ جسے مسلمان عوام وہ جہادی ذہن رکھنے والے معتمد ادارہ سمجھ کے جہاد کے لیے نکلتے ہیں اور پھر آپ آگے تقسیم ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب تک دشمن کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ ہے
تو آپ کی ساری قوتیں اس کے ساتھ لگی رہیں گی. اندر کا انتشار، یہ جتنی فرقہ واریت ہے ہمارے یہاں، یہ بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اصل ہدف جو ہے اس کو چھوڑ دیا ہے. قوت کا استعمال، ہر آدمی میں قوت کا استعمال کا تو ایک فطری ہے جذبہ. اب وہاں سے ہم نے جب ان کو ہٹا دیا تو یہ آپس میں لڑنے لگ گئے. اچھا، پارلیمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، پارلیمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے مسائل وہ حل کرنے کے لیے تو قابل اعتماد ہے، لیکن کیا مذہب کی تشریح، دینی احکام کی تشریح، اس کا حق بھی اسے دیا جائے گا؟ اس کے لیے اہلیت شرط ہے، جسے ہم اجتہادی اہلیت کہتے ہیں. لیکن مولانا موجودہ دور کے اندر تو پارلیمنٹ کی اس طرح کی چیزوں کی معاونت کے لیے ادارے قائم ہیں. بس اسلامی نظریاتی کونسل قائم ہے جو شریعت کے باب میں پارلیمنٹ کی رہنمائی کرتی ہے. سوال یہی ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو سفارشات پیش کی پارلیمنٹ میں ابھی تک وہ زیر بحث نہیں ہے. یعنی یہ طے تھا، یہ نقوی صاحب جو ہیں زیادہ بہتر بتا، وہ تو عمل نہیں ہو سکا، لیکن ایک شکل تو موجود ہے نا پارلیمنٹ کو دینی معاملات میں رہنمائی کے لیے. رہنمائی، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ اس رہنمائی کو قبول کرے، ٹھیک ہے جی، پھر تو بات بنتی ہے. لیکن اگر وہ رہنمائی کو سرد خانے میں ڈال دے اور رہنمائی کو مسترد کر دے، اور وہ جتنی مشق ہوئی ہے، جتنی محنت ہوئی ہے، اس سے کوئی استفادہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر کیا اس پارلیمنٹ پہ اعتماد کیا جائے گا کہ وہ ہمارے مذہب کی تشریح کرے اپنے طور پر؟ اسلامی نظریات کی اس کی ہم نے متبادل ایک شکل نکالی نا، جیسے میں جہاد کے موضوع پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک متبادل شکل نکالی کہ ہم نے مختلف لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا یہ کام. اس کا انجام بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طرح مسلمان پھر مزید ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے. اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس صورتحال کا تقاضا تو یہی ہے کہ پوری قوم جو ہے وہ پھر ان اپنوں کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، جنہوں نے مذہب کو اور مذہبی اصلاحات کو اور وہ ساری مشق جو ہے اس کو سردخانے میں پھینک دیا ہے، ان سے نجات حاصل کریں. اور آپ اس کو آپ جنگ کہہ لیں، آپ اس کو جہاد کہہ لیں، میں اس کو جہاد کہوں گا، اس لیے کہ ہم ایک دینی ریاست کے قیام کے لیے اور مذہبی جو معاملات ہیں ان کے لیے مسلمانوں کو اپنے نظم اجتماعی کی اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کرنی چاہیے. امین حسن اصلاحی کے لفظوں میں اب ہم یہ بلی ہی مارنے کا کام کرتے رہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے آپ جو فرماتے ہیں نا مولانا، دیکھیے یہ جو بدقسمتی کا لفظ ہے یہ تاریخ کی تفہیم میں بہت گمراہ کن ہے. ہم 60 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے محمد علی جناح کا ناوقت انتقال ہو گیا اور ہماری قوم کمزور ہے. محمد علی جناح سے 6 مہینے پہلے مہاتما گاندھی کو گولی مار دی گئی، غیر طبعی موت تھی. ان کی قوم کو تو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ وہ بدقسمتی سے یہ ہو گیا. دیکھیے بدقسمتی نہیں، قوموں کی تعمیر اصول ضابطوں کے مطابق سوچ سمجھ کے اور سلیقے سے ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی ڈھانچے بنانا پڑتے ہیں، اور اس کے لیے اختلاف کرنے کے بھی اور اس کی اصلاح کرنے کے بھی کچھ ذرائع نکالے جاتے ہیں. جیسے جس طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں نا، یہ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے ہمارے شمال مغربی قبائلی علاقوں میں، آپ نے فرمایا بدقسمتی سے. یہ بدقسمتی نہیں ہے کہ ایک حاجی نامدار ہے، ایک وہ امر بالمعروف والا ہے، ایک ملا نذیر ہے، ایک خالد صاحب ہیں، وہ فلاں کے بندے اٹھا کے لے گیا ہے، وہ فلاں کو مار رہا ہے. ازبک جو ہے وہ چچنیز کے خلاف ہیں، چچن عرب کے خلاف ہے. یہ اگر ہم لوگوں کو یہ حق دے دیں گے، استحقاق دے دیں گے کہ وہ اپنی تعبیر کو دوسروں پہ ٹھونسے، تو پھر یہ نتیجہ نکلے گا، فرقہ تو ہوگا اور یہ ہوتا رہا. ٹھیک. اصل میں جو بات ہم اب یہاں کر رہے ہیں اور جو آپ سب دوستوں کی رائے کے نتیجے میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کا تعلق چونکہ مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کے ساتھ ہے، اس کا سب سے صحیح طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کا کوئی اجتماعی نظم جو ہے وہ اس باب میں فیصلہ کرے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے، اس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو، اور پھر یہ ہے کہ وہ دین کا فہم بھی رکھتا ہو، اور دین کے فہم کے حصول کے لیے جو صورتیں موجود ہیں تمدن کے ارتقاء کے نتیجے میں ان پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ہم نے 2 پروگراموں میں یہ کوشش کی کہ جہاد کے تصور کو سمجھیں، نصوص کی روشنی میں اس کے احکامات کو جانیں، اور عصر حاضر میں اس کی جو تعبیریں سامنے آئی ہیں ان کو بھی جانیں کہ وہ کس حد تک ہمارے مفادات کے مطابق ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں، ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ساجد حمید صاحب، مولانا عبدالرؤف فاروقی صاحب اور وجاہت مسعود صاحب کا تشریف لائے اور ہم نے اس اہم موضوع کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.